السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں بہنوں، عزیزوں دوستوں ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 62 تا 70 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ کا دعوت، معاشرے میں فکر کو پیش کرنا، حکمرانوں کے سامنے اپنے فکر اور اعلیٰ نظریے کو پیش کرنا، اور وہاں کے معروضی حالات کے مطابق جو بیماری اور مرض ہے اس کی تشخیص فرمانا، یہ ہم سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور وہ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا بت وہ محفوظ ہے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے، اور باقی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پریشانی ہو گئی۔ وہ تو ان کے معبود ہیں، وہ تو سب کچھ ہے ان کے لیے، تو پریشان ہو گئے یہ کس نے کیا ہے۔ چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، آپس میں گفتگو شروع ہو گئی، انہوں نے تحقیق شروع کر دی۔ تو اس تحقیق میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس طرح کی باتیں تو ایک ہی بندہ ہے جو ابراہیم کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے بتوں کی خلاف بولتا ہے اور یقیناً اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور پکڑ کے حکمرانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہاں پر جو ماحول ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہے، ان کے میلے کا موقع ہے، عید کا کوئی موقع ہے، حکمران بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے کچھ سوالات ہونے لگے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ داعی جو دعوت دیتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام، وہ انفرادی بھی دیتے ہیں، جماعت بھی تشکیل کرتے ہیں، اور یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایک وقت پہ جا کر وہ عوام کے سامنے بھی دعوت دیتے ہیں۔ اپنے اپنے ادوار میں انبیاء علیہ السلام کی پوری جد و جہد رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ موقع سمجھا اور اس موقع کی تلاش میں تھے۔ اب ہم یہ بات واضح کریں، حکمرانوں کے سامنے بھی آنی چاہیے، جتنے ان کے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، مذہبی پوپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے یہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ دعوت توحید یہ ان کے سامنے پیش ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس ماحول کے وہ خود بھی متلاشی تھے، یہ ماحول بن گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اعین الناس یعنی سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم،
کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ یہ جو ہمارے بت توڑے ہیں، ہمارے معبود توڑے ہیں، خدا توڑے ہیں، یہ تو نے کیا ہے؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بل فعلہ، یہ جو سامنے کھڑا ہے ان کا بڑا بت ہے، جو گرو گھنٹال ہے ان کا، اور اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یہ ذرا اس سے بات کرو نا، کبیرہم ھذا، جو سب سے بڑا ہے، تو فاسألوہم، ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ یہاں اس جملے میں بہت بڑی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ جو بڑا ہے یہ اس سے ذرا پوچھو، یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کا انکار تو نہیں کیا، لیکن بات کا رخ پھیر دیا، بجائے اس کے وہ خود کہیں کہا کیا یا نہیں کیا، تو اور پہلے اس کا جو بیس اور دلیل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پہلے بنا چکے ہیں، پہلے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے تاکہ ماحول میں گفتگو ہو سکے۔ تو فرمایا یہ جو بڑا ہے اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا بھی ہے، آپ ان سے پوچھو۔ اب یہاں کتنی بڑی دعوت ہے، اور ان کو سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بولتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیے، اور اگر یہ بولتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا مدد کریں گے؟ اپنا آپ کو نہیں بچا سکتے تو کیا مدد کریں گے؟ یہ خدا کیسے بن گئے؟ یہ بھی دعوت کا ایک اسلوب ہے، پریکٹیکلی شیپ ہے ان کو سمجھانے کی کہ یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اب ان سے پوچھو کس نے توڑا ہے، اور اس بڑے سے سوال کرو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ دعوت دیتے ہیں اور گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تو اتنی ہمت ان کے پاس کہاں ہے کہ کوئی دلیل پیش کر سکیں، دلیل تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنے دل میں سوچا، فقالوا، اور کہنے لگے، انکم انتم الظالمون، تم تو بالکل بے انصاف ہو، ظالم ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام سے ہم سوال تو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی کوئی بندوبست نہیں کیا ان کا، ہم نے ان کی حفاظت ہی نہیں کی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر نیچے جھکا لیے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور کہنے لگے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا، ابراہیم علیہ السلام کو مزید موقع مل گیا اپنی بات کرنے کا۔ جب سامنے میں مقابلے میں جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ سرنڈر کر جائے اور مان لے کہ یہ تو کام غلط ہو رہا ہے، تو پھر دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، اور انداز دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، بڑا خوبصورت انداز کہ ان کے فائدے اور نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ قال، فرمایا، افتعبدون من دون اللہ، کیا پس تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اف ہے، میں بیزار ہوں آپ سے اور ان چیزوں سے جن کی اللہ کے علاوہ تمہیں عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم میں عقل نہیں ہے؟ کیونکہ سوچنے کا جو مرکز ہے وہ تو عقل ہے، فیصلوں کا مرکز دل ہوتا ہے، سوچنے کا مرکز عقل ہوتی ہے، تو تمہاری اتنی بھی عقل نہیں سوچتی کہ جن سے نہ کوئی تمہیں نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں،
آپ ان کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ ساری گفتگو جب انہوں نے سنی، اب ان کے پاس دلائل تو ہے نہیں، نہ ہی ان کے پاس دلائل ہے، نہ ہی ان کے پاس وہ عقل اور سمجھ ہے، بس ہٹ درمی ہے، ضد ہے، اور پھر حکمران بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ایک ہی طریقہ کار ہے اپنے ان معبودوں کو بچانے کا، ان کی مدد کرنے کا، اور یہ جو ظالمانہ سسٹم قائم ہے اس کو قائم رکھنے کا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو حرقوہ، اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ والسلام کو جلانے کا بندوبست کیا گیا، اس کی بھی بڑی تفصیلات ہیں اور جگہوں پر بھی چیزیں آئی ہیں۔ یہاں اشارہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ والسلام کو جلانے کا منصوبہ تیار کیا، بڑی لکڑیاں اکٹھی کیں، بہت بڑی آگ لگائی۔ اب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں کیسے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک منجنیق تیار کی، اس کے ساتھ باندھ کر ابراہیم علیہ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری تدبیر کی، ابراہیم علیہ والسلام کو جلانے کی کوشش کی، اب اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس وقت جو بڑی سزا ہوتی تھی وہ یہی تھی کہ اگلے آدمی کو جلا دیا جائے، دشمن کو جلا دیا جائے، یا کسی کو سزا دینی ہے تو بڑی سزا یہی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ ادھر سے یہ تدبیری نظام اپنا جلانے کا بنا رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت کا پورا تدبیری نظام حرکت میں آ گیا ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے۔ اور حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 تدبیری نظام کی بنیادیں ہیں، جس میں بسط ہے، قبض ہے، احالہ ہے، الہام ہے، وہ 4 حرکت میں آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وہ آگ میں جب ڈالتے ہیں تو آگ پر ٹھنڈی ہواؤں کو حکم دے دیا کہ وہ آ جائیں، جس میں نقطہ انجماد وہ 40-50 تک ہوگا۔ وہ ٹھنڈی ہوائیں چلی اس تدبیری نظام کے ذریعے سے، ادھر سے آگ چل رہی تھی۔ ابراہیم علیہ والسلام کے لیے جو ٹمپریچر ہے وہ بڑا نارمل ہو گیا، جیسے موسم بہار ہوتا ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں قلنا، ہم نے کہہ دیا یا نار کونی، اے آگ بردن، ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر، یعنی ابراہیم علیہ والسلام کے لیے وہ کوئلے، آگ کے جو بظاہر کوئلے تھے وہ پھول بن گئے، وہاں پر ابراہیم علیہ والسلام کے لیے ماحول امن اور سلامتی والا ہو گیا۔ یہ اللہ کا جو تدبیری نظام ہے یہ وہاں غالب آتا ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، جو انہوں نے ابراہیم علیہ والسلام کا برا کرنا چاہا، جلانا چاہا، نقصان پہنچانا چاہا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پھر ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا ان کا یہ حملہ ہے ابراہیم علیہ السلام پر، کتنی بڑی ان کا مکر اور تدبیر ہے، لیکن وہ نقصان میں چلے گئے۔ اور میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، غور کیجئے، جب سارا حکمران طبقہ، ساری عوام، سارے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ بچا لے، تو ان کے لیے کتنا منہ پہ تھپڑ ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے ان کا، کتنی بڑی ضلالت ہے ان کی، توہین ہے ان کی۔ اس لیے اللہ کا تدبیری نظام جب غالب ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ والسلام کے واقعات میں ہم سن رہے ہیں، جب اللہ کا تدبیری نظام غالب ہوتا ہے پھر کوئی تدبیری نظام کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بات چیت جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔